अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज मैं जिन्नात का गुलाम किस्त नंबर 5 के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। इंफॉर्मेशन वर्ल्ड चैनल पे फर्स्ट गिव अवे आ रहा है। अगर ये गिव अवे कामयाब रहा तो आगे भी इंशाल्लाह गिव अवे आते रहेंगे। गिव अवे इंटरनेशनल है और चैनल के पहले 5000 सब्सक्राइबर अचीव करने पे ये गिव अवे किया जाएगा। गिव अवे जीतने वाले किसी एक खुश नसीब को सैमसंग गैलेक्सी A10s दिया जाएगा। गिव अवे कैसे होता है इस पे मैं डिटेल से बात नहीं करूंगा क्योंकि इस पे पहले से ही यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मौजूद हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि ये शफाफ गिव अवे होगा और ऑटोमेटिक तरीके से किसी एक खुशनसीब को चुना जाएगा। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ये सब करने के बाद आप गिव अवे में शामिल हो जाएंगे। गिव अवे की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। आइए एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। मैं चूंकि आज तक पकड़ा नहीं गया इसलिए मुझे मेरे दोस्त गाजी कहते हैं। उस रोज मैं गाजी से बहुत कुछ पूछना चाहता था। मेरे अंदर का सहाफी हजारों सवाल करने के लिए मचल रहा था, मगर बाबा जी सरकार की आमद हो गई थी और इन्होंने आते ही बातूनी गाजी को हाथों हाथ लिया और उसकी गद्दी पर इस कदर जोर से थप्पड़ मारा कि बेचारे की चीख कोसों दूर तक सुनी गई होगी। उसकी चीख से कम अज कम हमारे दिल तो फट ही गए थे। सारा कमरा थराक गया था। जुलेखा बेहोश हो गई थी और मेरा दोस्त मलिक नसीर उसकी चीख की दहशत से काफी देर तक कांपता रहा था। मुझे यकीन था कि गाजी उसके बाद कभी शरारत की जरूरत नहीं करेगा। बाबा जी से एक थप्पड़ खाने के बाद वो सिसकियां भर भर के रोता रहा था। उसके रोने से मेरी हालत अजीब हो गई थी। हरामखोर, तुझे लाख बार कहा है अपनी जुबान में ताला लगा कर रखा करो, और फिर तुम मेरे आने से पहले यहाँ क्यों जाहिर हो गए थे? शाह साहब, आपने इसे यहाँ क्यों आने दिया? बाबा जी पीर साहब पर नाराज होने लगे। इसकी दुम पर नुमदा लगाते और इसे कहते दफा हो जाओ, ये किसी दिन हम सबको इम्तिहान में डाल देगा। मैं आज इसकी जान निकाल दूंगा। बाबा जी सरकार, मेरे लबों से सिसकी निकली। मेरी खातिर एक बार माफ कर दीजिए। दरअसल मैंने खुद इसे बातों में लगा लिया था। मैंने जुर्रत करके बाबा जी का गुस्सा खत्म करने की कोशिश की। यह बहुत कमीना है, तुम्हें एक रोज इसकी शरारतों की बड़ी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। बाबा जी कहने लगे, इसे मालूम है कि जिन्नात के हालात और इनकी जिंदगी के बारे में राज की बातें बयान करने की इजाजत नहीं है। ये तुमसे पैसे ईंटने के चक्कर में सच झूठ बोलता रहता है। इसकी बातों पर एतबार ना किया करो। अभी बच्चा है, इसे नहीं मालूम कि क्या कर रहा है। बाबा जी गंभीर लहजे में बोले, तुम इंसानों की तरह जिन्नात को भी अपनी नस्ल के बर्बाद होने का दुख है। हमारी नस्ल भी बदतमीज और गुमराह हो रही है। इन्हें इल्म सीखने की बजाय आवारागर्दी का शौक रहता है। ये मचलते रहते हैं और मौके की तलाश करते फिरते हैं कि कब ये इंसानी बस्तियों में जाएं और इंसानी ग़िज़ाओं से अपना पेट भर लें। शायद बेटे तुम्हें नहीं मालूम कि हमारे इन बच्चों की वजह से हमारे मुसलमान जिन्नात को किस किस्म के नुकसान उठाना पड़ रहे हैं। जज़ा सज़ा के तो हम भी मुस्तहिक हैं, इसलिए हम अपने गुमराह बच्चों को समझाते रहते हैं, इन्हें रोक टोक करते रहते हैं कि किसी मुसीबत में न फंस जाएं। तुम्हें इसने बहुत सी बातें बताई हैं, मगर इसने ये नहीं बताया कि जब कोई मुसलमान जिन किसी अल्लाह वाले बाइलम इंसान के हाथ चढ़ जाता है और इसके सामने गुनाहों से ताइब नहीं होता और मरना कबूल कर लेता है, तो उसकी मौत के बाद हम पर क्या गुजरती है। कई नस्लों तक उसकी मौत का चर्चा रहता है। जिन्नात इंतकाम पर मचलते रहते हैं, मगर कानून कुदरत के सामने सर झुकाने वाले अपने अपने पर्दे कायनात में रहने वाले जिन्नात ये जुर्रत नहीं करते। हाँ, जब वो बेइंसाफी का शिकार हो जाएं और इंसानों की तरफ से इन्हें मुसलसल ईजा पहुंचे तो वो बिला आखिर इंसानी बस्तियों पर हमला कर देते हैं। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं शायद बेटे, जिन्नात मुंतकिम मिजाज हैं। इनकी जबलत में गजब की ज्यादती है, इनकी अकल पर जलाल तारी रहता है, मगर मुसलमान जिन्नात में सब्र बुर्दबारी और ठहराव आ जाता है। वो भी इसलिए कि वो अगर गजब का शिकार हो जाएंगे तो इनका ईमान खराब हो जाएगा। लिहाजा हम जिन्नात को चाहिए कि वो इंसानों के साथ घुलने मिलने की कोशिश ना करें। अलबत्ता जहाँ इनकी कुर्बत और इज्जत हो तो वो वहाँ अपने आमिल की मदद से जाहिर होते हैं। इस दौरान अगर कोई जिन कोई गलत हरकत करता है तो इसका जिम्मेदार आमिल होता है, ना कि वो जिन। इसीलिए मैं शाह साहब से कह रहा हूँ, अभी ये भी बच्चे हैं और हमारी दुनिया की बारीकियों को नहीं समझते। इन्होंने हमारी मोहब्बत और अकीदत में इस हरामखोर गाजी को छूट दे रखी है। बाबा जी की मुतबराना हजारों राज लिए हुए ये बातें मेरे ज़हन पर नक्श हो गईं। गाजी ने थोड़ी देर बाद बाबा जी से माफी मांगकर इन्हें राजी कर लिया था, मगर वो गाजी ही क्या जो दोबारा शरारतों का महाज गर्म ना करता। एक आध घंटे बाद वो सब कुछ भूल गया
اور دوبارہ شرارتوں میں مگن ہو گیا تھا۔ غازی اپنی شرارتوں کی وجہ سے تیلے شاہ کے ہاتھ چڑھ گیا تھا اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج ہمارا غازی شہید ہو کر رہے گا۔ میں پریشان تھا کہ اسے کیسے بچاؤں۔ میں تیلے شاہ کے پاس کیسے جا سکتا تھا؟ اگر چلا بھی جاتا تو اسے کیا کہتا؟ مگر میری جذباتی کیفیت نے میری عقل کو معاف کر دیا تھا، یا مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اگر بابا جی سرکار کو غازی کی شرارتوں اور بابا تیلے شاہ کی قید کی خبر ہو گئی تو تب بھی غازی نہ بچ سکتا تھا۔ بابا تیلے شاہ سے نجات کے بعد بابا جی سرکار خود اسے اپنے ہاتھوں سے شہید کر دیتے۔ میں کافی دیر تک منڈی میں ٹہلتا رہا اور پھر جرات کر کے بابا تیلے شاہ کی کٹیا کی طرف چل دیا۔ بہت سارے لوگ وہاں جمع تھے۔ کچھ ایسا سما وہاں بندھا ہوا تھا جیسے کوئی مداری تماشا دکھا رہا ہو۔ میں لوگوں کی بھیڑ میں سے گزرتا ہوا آگے پہنچا تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ نما شخص جس کے پاس لمبی لمبی اور گندی لٹوں کی صورت میں اس کے چہرے اور شانوں پر لہرا رہے تھے، محض ایک میلی کچیلی سی دھوتی باندھے ہاتھ میں پتلی سی شیشم کی شاخ لیے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے نور بخش دکاندار بے ہوش پڑا تھا۔ بابا تیلے شاہ شاخ اس کے سینے پر رکھتا، پھر پھونک مارتا تو نور بخش کا پورا بدن تشنج کا شکار ہو جاتا اور اس کے اندر سے کسی بچے کی چیخ سنائی دیتی۔ میرے لیے یہ چیخ اجنبی نہیں تھی، یہ غازی کی چیخ تھی، درد و اذیت میں مبتلا چیخ۔ میرے پورے بدن میں سنسناہٹ محسوس ہونے لگی۔ بابا تیلے شاہ خاصے جوشیلے موڈ میں تھا۔ وہ بے ہوش نور بخش کو بظاہر شاخ سے گدگدی کر رہا تھا، مگر رد عمل میں غازی کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ کون ہے تو؟ بتاتا کیوں نہیں ہے؟ بابا تیلے شاہ نے چیختے چلاتے غازی کو مخاطب کیا۔ میں نے بتایا نا سرکار، میرا نام سورن سنگھ ہے۔ غازی کی سسکیوں بھری آواز سنائی دی۔ میں حیران ہوا کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے۔ کہاں کا رہنے والا ہے؟ بابا تیلے شاہ نے دریافت کیا۔ ادھر پورن بھگت کے کنویں کے پاس ہماری پگی ہے، غازی بولا۔ کب سے وہاں رہ رہے ہو؟ بابا تیلے شاہ ذرا اونچی آواز میں بولا۔ اور ادھر کیوں آیا تھا؟ میں بھوکا تھا سرکار، دکاندار نے مجھے مارا بھی تھا، اگر میں کیلے نہ کھاتا تو بھوک سے مر جاتا۔ غازی جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ ہم پرکھوں سے اس کنویں پر رہ رہے ہیں، ہمارا پورا قبیلہ یہاں آباد ہے۔ کیلے تمہاری غذا نہیں ہے حرام خور، بابا تیلے شاہ یکدم جوش کے عالم میں بولا اور زور سے شاخ نور بخش کے سینے پر ماری۔ غازی بلبلا اٹھا، اوپر سے جھوٹ بول رہا ہے۔ ٹھہر جا، میں تیرا پتہ لگاتا ہوں کہ تو کون ہے۔ پورن بھگت کے کنویں پر تمہاری پگی نہیں ہو سکتی، میں نے وہاں چلا کاٹا ہوا ہے، اگر تمہاری پگی وہاں ہوتی تو میں جان لیتا۔ یہ کہہ کر بابا تیلے شاہ نے آنکھیں بند کر لی اور شاخ کی نوک نور بخش کے دل کے مقام پر ٹھہرا کر زیر لب پڑھنے لگا۔ تیرا جھوٹ پکڑا گیا سورن سنگھ، پورن بھگت کے کنویں پر جنات کی بستی آباد نہیں ہے۔ بابا تیلے شاہ نور بخش کو شاخ سے پیٹنے لگا تو اس کے جواب میں غازی کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ مجھے ہول آنے لگے اور میرا دل چاہا کہ بابا تیلے شاہ کے ہاتھوں سے شاخ چھین لوں اور بے ہوش نور بخش کو اٹھا کر بھاگ اٹھوں۔ غازی اس میں صلاحیت کیا ہوا تھا، مجھے کوئی تدبیر نظر نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیسے بچاؤں۔ اپنی شرارتوں سے عاجز آیا ہوا غازی آج موت کے منہ میں کھڑا تھا اور پھر بابا تیلے شاہ کے سامنے جھوٹ بول رہا تھا۔ میں لاچارگی سے یہ تماشا دیکھنے پر مجبور تھا۔ اگر سچ سچ بتا دے گا تو میں تجھے بخش دوں گا، ورنہ مار کر تیری راکھ کا سرما بنا کر اپنی آنکھوں میں لگا لوں گا۔ میں بھی تو دیکھوں ایک سکھ جن کی راکھ کا سرما کیسا ہوتا ہے۔ بابا تیلے شاہ اشتعال انگیز اور استہزائیہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم جیسے جناتوں کو مار دینا کار ثواب ہے سورن سنگھ، جلدی سے بتا، یہ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ غازی ہچکیاں بھرتا ہوا التجائیہ لہجے میں بولا۔ سرکار مجھے معاف کر دیں، میں پردیسی ہوں، اب دوبارہ ادھر نہیں آؤں گا۔ تو آخر بتاتا کیوں نہیں کہ تو کون ہے؟ بابا تیلے شاہ دھاڑا۔ سرکار بتاتا ہوں، میرا نام سورن سنگھ ہے اور میں پورن بھگت۔ غازی کی بات منہ میں رہ گئی۔ بابا تیلے شاہ نے غضبناک انداز میں نور بخش کے سر پر شاخ ماری تو غازی کسی زخمی بھینسے کی طرح ڈگرانے لگا۔ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بابا تیلے شاہ سے جھوٹ بولتا ہے۔ اوئے حرام خور، ہم نے اپنا سارا ماس ریاضتوں میں جلا دیا، تیرے جیسے حبشیوں کے ساتھ کھیل کھیلنا میرا شغل ہے، ساری عمر اور جوانی اسی شغل میں گزار دی ہے ہم نے سورن سنگھ۔ اگر تجھ سے آج سارے سوالوں کے جواب کھرے کھرے وصول نہ کیے تو لعنت ہے میری ریاستوں پر۔ تھو ہے اس بدن پر جس کی ہڈیوں پر گوشت نہیں چڑھتا۔
بابا تیلے شاہ غضبناک انداز میں چیخنے لگا۔ مجھے اب غازی کی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر بابا تیلے شاہ کے جلال کو روکا نہ گیا تو وہ تیش میں آ کر اپنے علم کی طاقت سے غازی کو جلا کر راکھ کر دیتا۔ بابا تیلے شاہ کا یہ روپ دیکھ کر مجھے جرأت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ میں اسے کچھ کہوں، مگر میری خاموشی اور لاچارگی غازی کی موت کا منظر دیکھنے کی روادات بھی نہیں تھی۔ مجھ میں اتنی سخت کہاں تھی کہ میں اپنے غازی کو بے موت مرتا دیکھتا۔ میں دل ہی دل میں درود شریف پڑھنے لگا اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ یا الہی نادان غازی کو بچا لے، مجھ پر اس کا قرض بھی تھا۔ اس نے آج مجھے ریل گاڑی کے نیچے آنے سے بچایا تھا اور اب مجھ پر واجب تھا کہ میں اس کی مدد کرتا، مگر وہاں کا ماحول اور منظر ایسا نہیں تھا۔ مجھے یہ فکر بھی تھی کہ یہ لوگ جو بابا تیلے شاہ کی روحانی قوتوں کے اسیر اور عقیدت مند تھے، میری کسی حرکت کے جواب میں مجھے مارنا شروع کر دیتے۔ آخر میں کیا کرتا؟ کوئی چارہ نظر نہیں آیا، کوئی امید بر نہیں آئی۔ میرے سامنے غازی پٹتا رہا، چلاتا رہا، معافیا مانگتا رہا، مگر بابا تیلے شاہ کو اس پر رحم نہ آیا اور بالآخر اس نے اعلان کیا، تو بڑا ڈھیٹ نکلا، لو اب مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ بابا تیلے شاہ نے کہا، ایک مسلمان انسان کے دل پر قبضہ جما کر بیٹھنے والے کافر جن تجھے مار دینا اب مجھ پر واجب ہے۔ بابا تیلے شاہ نے شاخ نور بخش کے سینے پر رکھ دی اور نظریں اٹھا کر ہجوم کی طرف دیکھنے لگا۔ سب لوگ بے خوفی سے مگر اشتعال بھری نظروں سے یہ تاریخ ساز منظر دیکھنے کے متمنی تھے۔ وہ سب متجسس تھے کہ دیکھیں ایک جن کو کیسے ہلاک کیا جاتا ہے۔ کوئی اندر جائے اور میرے پیالے میں رکھا پانی لے آئے، بابا تیلے شاہ نے بلند آواز میں کہا۔ میرے ذہن میں برق سی گوندی اور فوراً خیال آیا، بابا تیلے شاہ پانی میں دم کر کے نور بخش کے اندر چھپے ہوئے غازی پر چھڑکاؤ کرنا چاہتا ہے۔ دم شدہ پانی کی برکت سے انسانی بدن میں چھپا ہوا جن کسی ناسور کی طرح جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ میں نے یہ بات کسی ناول میں پڑھی تھی اور آج میرے ذہن میں تازہ ہو گئی تھی، لہٰذا میں جھٹ سے آگے بڑھا۔ اسی دوران 2-3 اور لوگ بھی کٹیا کی طرف بڑھے، مگر میں انہیں دھکا دیتے ہوئے اندر گیا اور پیالے میں پانی ڈال کر باہر لے آیا۔ میں نے اپنا ذہن ہر طرح کی مصیبت جھیلنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میں نے عہد کر لیا تھا کہ اگر میرا غازی مارا گیا تو میں زندگی داؤ پر لگا کر اسے بچا لوں گا۔ نہ جانے یہ سوچ کیسے میرے اندر پیدا ہو گئی۔ میں نے پیالہ بابا تیلے شاہ کو تھمانا چاہا تو اس نے غضبناک جلالی اور قہر میں غرق آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کی آنکھیں میرے اندر اتر گئی ہیں اور میرے خیالات کو پڑھنے لگی ہیں۔ میرا یہ شبہ غلط نہیں ہوا۔ بابا تیلے شاہ کی آنکھوں میں شفا کی اود آئی، مگر لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ تیرنے لگی، مگر وہ لبوں سے کچھ نہیں بولا، صرف کہا، تو یہ اور پھر طاہرانہ نظروں سے لوگوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں کیا خیال آ رہے تھے میں نہیں جان سکا، البتہ مجھے اس بات پر پورا یقین ہو گیا کہ بابا تیلے شاہ جلالی حالت میں اب کچھ بھی کر گزرے گا، لہٰذا میں نے اس سے پہلے ہی حرکت کر دی اور پانی سے بھرا پیالہ بابا تیلے شاہ کے سر پر اس انداز میں الٹا دیا کہ یوں لگے جیسے خوف کی وجہ سے پیالہ چھوٹ گیا ہے۔ میری یہ حرکت دیکھ کر لوگ چلا اٹھے، اوئے بدبخت گستاخی کرتا ہے۔ اسی دوران بہت کچھ ہو گیا۔ بابا تیلے شاہ غضبناک ہو کر اٹھا تو اس کی شاخ نور بخش کے سینے سے ہٹ گئی۔ بے ہوش نور بخش نے ایک جھرجھری سی لی اور مجھے یہ محسوس ہوا جیسے غازی نے فوراً اس کے بدن کو چھوڑ دیا ہے اور نکل کر بھاگ گیا ہے۔ بابا تیلے شاہ کی روحانی قوتوں کی توجہ ہٹانے کا یہی تو فائدہ تھا اور میں اس میں کامیاب ہو گیا تھا۔ غلطی ہوگی جناب، میں اور پانی لے آتا ہوں۔ میں پلٹنے لگا تو بابا تیلے شاہ کا استخوانی ہاتھ میری کلائی پر جم گیا۔ ٹھہرو، میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ گوشت اس کے چہرے پر برائے نام ہی تھا، ہڈیاں بھی سوکھی ہوئی تھیں۔ ایسے لوگوں میں جان ہی کہاں ہوتی ہے، مگر بابا تیلے شاہ کی میری کلائی پر گرفت سے محسوس ہو رہا تھا جیسے میری کلائی آہنی شکنجے میں جکڑی گئی ہے۔ سرکار، میرے لبوں سے نکلا۔ بول، کیا چاہتا ہے؟ بابا تیلے شاہ کی عقابی نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ تیرے دل میں کیا ہے میں پڑھ سکتا ہوں۔ تمہاری اس جرأت پر تمہیں بڑی سزا مل سکتی ہے۔ تو نے اس کو بھگا دیا ہے لیکن میں تجھے نہیں بھاگنے دوں گا۔ یہ کہہ کر بابا تیلے شاہ نے ہجوم کی طرف رخ کیا۔ تم لوگ جاؤ، کھیل ختم ہوا، اس کو بھی لے جاؤ۔ اس نے نور بخش کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اب ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد ہوش آ جائے گا تو گرم دودھ جلیبی کھلا دینا اور اسے کہنا اگلی جمعرات کو امام صاحب جا کر گھی کا چراغ جلا دے۔ بابا تیلے شاہ کی آواز سنتے ہی لوگ تتر بتر ہو گئے۔ نور بخش دکاندار کے ساتھی اسے اٹھا لے گئے۔ بابا تیلے شاہ نے میری کلائی نہ پکڑی ہوتی تو میں بھی فرار ہو جاتا، مگر مجھے اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ چل اندر چل۔ بابا تیلے شاہ مجھے کٹیا کے اندر لے گیا۔